یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس کی ناک ایک حادثے میں کٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد سارے گاؤں والوں نے اس شخص کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ بچے تو بچے، بڑے بھی اسے نک کٹا جمالو کہنے لگے۔ جمالو گاؤں والوں کے اس برتاؤ سے بہت پریشان رہتا تھا۔ ایک دن جمالو کھیت سے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ جمالو کی جب سے ناک کٹی ہے کتنا بھیانک لگ رہا ہے۔ ہاں، پہلے تو مجھے بہت پیارا لگتا تھا، دل چاہتا تھا میں اس سے شادی کر لوں۔ تو اب کر لے شادی۔ نہ بابا نہ، کون کرے گا اس نکٹے جمالو سے شادی؟ ان کی بات سن کر جمالو افسردہ ہو جاتا ہے اور آگے چلنے لگتا ہے۔ آگے چند بچے ملتے ہیں جو کھیل رہے ہوتے ہیں۔ جمالو کے دیکھ کر اس پر آوازیں کسنے لگتے ہیں۔ جمالو چاچا، کہاں سے آ رہے ہو ناک کٹوا کے؟ جمالو ان کی بات سنی انسنی کر کے چلتا رہتا ہے۔ آگے اسے ایک بوڑھا شخص ملتا ہے جس کے سر پر ایک گٹھری ہوتی ہے۔ وزن کی زیادتی کی وجہ سے اس کے قدم لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں۔ جمالو اس شخص کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، لائیں بزرگوں، یہ گٹھری مجھے دے دیں، میں آپ کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ تم میری یہ گٹھری کیا اٹھاؤ گے؟ تم سے تو اپنی ناک ہی نہیں اٹھائی گئی، خدا جانے کہاں گرا کر آ گئے ہو۔ بوڑھا شخص جمالو کی بے عزتی کر کے چلا جاتا ہے اور جمالو وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہتا ہے۔ جمالو گھر جانے کے بجائے دریا کی طرف چل دیتا ہے۔ دریا کے کنارے بیٹھ کر وہ سوچ رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اوف میرے خدایا، میں کس مشکل میں پڑ گیا ہوں۔ کاش میری ناک نہ کٹی ہوتی تو میں آج اچھی زندگی گزار رہا ہوتا۔ اب تو یوں لگتا ہے کہ میں جیسے کوئی آسمانی مخلوق ہوں۔ یا خدایا، یا تو مجھے بھی ان جیسا کر دے یا ان لوگوں کو مجھ جیسا کر دے۔ جمالو اپنے آپ سے باتیں کر ہی رہا ہوتا ہے کہ وہاں سے ایک شخص گزرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جمالو آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ جمالو سے مزے لیے جائیں۔ پھر وہ جمالو کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، نکٹے جمالو بھائی، آسمان کی طرف دیکھ کر کس سے باتیں کر رہے ہو؟ کسی سے بات نہیں کر رہا، تم جاؤ یہاں سے۔ اچانک جمالو کے دماغ میں ایک خرافاتی آئیڈیا آتا ہے تو اس نے کہا، اچھا سنو، کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ نہیں بتاؤں گا، تم بتاؤ تو صحیح۔ آسمان کی طرف دیکھو، کتنی پیاری پیاری پریاں ہیں، میں ان سے ہی باتیں کر رہا ہوں۔ جمالو بھائی، مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی؟ کچھ کرو یار میرے لیے۔ اس میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ یہ تمہاری ناک آڑے آ رہی ہے۔ تو میں کیا کروں؟ کیا اپنی ناک کٹوا دوں؟ ارے نادان، جلدی سے جاؤ اور اس فضول سی ناک کو کاٹ دو، ورنہ ان پیاری پیاری پریوں کو کبھی دیکھ نہیں پاؤ گے۔ یہ سن کر وہ شخص فوراً جاتا ہے اور اپنی ناک کاٹ دیتا ہے اور دوسرے دن دریا کے کنارے بیٹھ کر جمالو کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور جمالو سے کہتا ہے، جمالو بھائی، مجھے تو اب بھی پریاں نظر نہیں آ رہی۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، یہاں کوئی پری وری نہیں ہے۔ اور سنو، باقی گاؤں والوں کی ناک کٹوانے میں تم میری مدد کرو گے۔ نہیں، میں اس کام میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تو پھر اپنا مذاق بنتا ہوا دیکھتے رہو۔ پہلے لوگ میرا مذاق کیوں اڑائیں گے؟ وہ اس لیے تمہارا مذاق اڑائیں گے، ایک تو تم نک کٹے ہو میری طرح، دوسرا میری باتوں میں آ کے تم نے یہ کام کیا ہے۔ اف میرے خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ بغیر سوچے سمجھے میں نے اپنی ہی ناک کاٹ دی۔ جمالو بھائی کچھ کرو، اگر لوگوں نے میرا مذاق اڑایا تو میں سہ نہیں پاؤں گا۔ تو جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ دوسرے روز جمالو اور وہ شخص دریا کے کنارے بیٹھ کر آسمان کی اور دیکھتے رہتے ہیں۔
कि इतने में एक और शख्स वहां से गुजरता है और जमालो और उसके साथ बैठे हुए एक और शख्स को देखकर रुक जाता है और इन दोनों के पास जाकर उनसे पूछता है, क्या बात है नक्कटे जमालो, तुम दोनों आसमान में क्या देख रहे हो? खुद ही आकर देख लो। फिर वो दूसरा शख्स भी वहां आकर बैठ जाता है और जमालो से कहता है, हाँ भैया नक्कटे जमालो, दिखाओ क्या दिखा रहे हो? वो देखो आसमान पर कितनी प्यारी परी नजर आ रही है। कहाँ है परी? मुझे तो नजर नहीं आ रही, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, चाहो तो इससे पूछ लो। हाँ भाई हाँ, वो लाल परी तो तुमको इशारा भी कर रही है। जमालो भाई कुछ करो यार, मुझे भी वो लाल परी देखनी है। दरअसल ये तुम्हारी नाक की वजह से वो परी तुमको नजर नहीं आ रही। दूसरा शख्स भी फौरन जाता है और नाक कटवा के आ जाता है और जमालो के बराबर में आकर बैठ जाता है और जमालो से कहता है, दिखाओ भैया कहाँ है वो लाल परी, हम भी तो देखें जरा। हमने तुमसे झूठ बोला था, कोई लाल परी नहीं है। तो तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं अभी गांव वालों को बुला कर लाता हूँ और तुम्हारी वो दुर्गत बनवाऊंगा कि तुम याद करोगे। जाओ बड़े शौक से अपना मजाक उड़वाओ, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अपना मजाक बनवाओ या हमारे साथ मिलकर सारे गांव वालों की नाक कटवा दो। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है और एक एक करके लोग आते रहते हैं और लाल परी को देखने की तमन्ना में ये पूरा गांव अपनी नाक गंवा बैठा और जमालो ने बड़ी होशियारी से गांव वालों को इस काबिल ही ना छोड़ा कि वो जमालो का मजाक उड़ा सके। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।